اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم جن جان پاکستان جی، جن جان پاکستان جی، اوے گولی کیوں چلائی ہو؟ اے دس وزیر اعظم دسنا پے گا تین گولی کیوں چلائی؟ جن جان پاکستان جی، یہ جو گٹھ جوڑ ہے بہت زبردست ہے، یہ پاکستان کو برباد کرنے کے لیے ہوا ہے۔ کس کا؟ مریم کا اور جنرل کا۔ یہ عشق ان کا اس حد تک آگے نکل چکا ہے کہ اب ان کا سوائے اس کے کہ اس کا انجام شادی پہ ختم ہوتا ہے یا بربادی پہ، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ مگر جو ان کی محبت کا سلسلہ جاری ہے، جو عشقیہ پروگرام جاری ہے، بہت خطرناک ہے۔ کیوں کہ وہ جو اسے کہتی ہے جنرل وہی مانتا ہے۔ یہ جو ظلم ہو رہا ہے، پنجاب کا کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں انسپیکٹر ان کی مرضی کا، جہاں ڈی ایس پی ان کی مرضی کا، جہاں ایس ایس پی ایس پی ان کی مرضی کے۔ ہر شہر میں، ہر سٹی میں، ہر گاؤں میں، ہر دیہات میں، جہاں جہاں تھانے ہیں، سب ان کے ملازمین، ان کے اسپیشل سمجھتے ہیں نا وہ ان کے اپنے بندے انہوں نے لگائے ہوئے۔ کیوں کہ وہ اس وقت جس طرح کا جبر کر رہے ہیں، جس طرح کی فسطائیت ہے پاکستان میں کہ ہر ایک کو اٹھا لینا، جس کی مرضی ماں کو لے جاؤ، جس کی مرضی بہن کو لے جاؤ، یہ فلاں ایم این اے ہے اس کو اٹھا لو، فلاں ایم پی ہے اس کو اٹھا لو۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ گج کوین جن جان جی اور کوئی بھی نہیں۔ لکھ لیں میری بات، ہر علاقے میں ان کے بے پناہ مقبر، ہر مسلم لیگ کا جو سرکردہ کارکن ہے، پٹواری ہے، اس کا رابطہ ہے ان کے ساتھ۔ وہ ساری مخبری کرتا ہے، ہر چیز بتاتا ہے، وہ جو بتاتا ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو یہ جن جان پاکستان جی بہت زبردست ظلم ہو رہا ہے۔ ظلم یہ ہے کہ مہنگائی آسمان کو چھو رہی، لوگوں کی بجلی کے بل جو لوگوں کو آتے ہیں وہ مار دیتے۔ کہاں سے لوگ اپنے اخراجات پورے کریں؟ جو 40,000 روپیہ تنخواہ لے رہا تھا آج سے 2 سال پہلے، وہ اب بھی 40,000 ہی لے رہا۔ 2 سال پہلے مہنگائی کچھ اور تھی، اب کچھ اور ہے، کیونکہ یہ تو دن بدن بڑھ رہی ہے۔ اور یہ بغیرت لوگ کہتے ہیں جی، وہ اینکر جو آ جاتے ہیں، اب نہیں، گریدہ فروکی جی جائیں ذرا لوگوں کے منہ میں میک تو نہیں، پوچھیں ذرا ان سے کیا حالات ہیں۔ آپ جائیں سرکاری حاجن جی، آپ نہیں جا سکتی، جائیں ذرا پوچھیں۔ آپ جاؤ منیف فروق، تم جاؤ منصور علی خان، جا کے پوچھو مہنگائی کا کیا عالم ہے۔ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو۔ حق کی بات کرو، حق کی بات کرو گے تو بھاگنا پڑے گا پاکستان سے۔ جو حق کی بات کرتا ہے وہ پارس جہاں زیب، حالانکہ میں اس کو پسند نہیں کرتا، لیکن اس نے بھی حق کی بات کی ہے، اس کو بھی انہوں نے فارغ کر دیا۔ آپ دیکھیں، جو بھی حق کی بات کرتا ہے اسے یہ فارغ کر دیتے ہیں۔ چینل والوں کو فون جاتا ہے کہ اسے نکال دو بھائی، وہ جیسے عباسی کو نکالا ہے، وہ نکالا ہے نا انہوں نے ARY سے، اسی طرح جو بھی حق کی بات کرے گا، پارس جہاں زیب نے حق کی بات کی، اسے بھی کھڈے لائن لگا دیے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ کب تک چلے گا؟ جن جان پاکستان جی، اس نظام کو آپ نے بدلنا ہے، کسی اور نے نہیں بدلنا۔ یہ فسطائیت کا دور آپ ختم کریں گے تو ہوگا، نہیں ان کا تو عشق جو ہے وہ مار دے گا آپ کو۔ یہ عشق آپ کو مارنے کے لیے شروع ہوا۔ کیوں کہ یہ انتقامی عورت ہے، اس کا باپ الیکشن ہار چکا ہے ڈاکٹر راشدہ سے، اور یہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ، کیا ہوا اس کے ساتھ۔
کیا اس نے کچھ کیا ہوا؟ جن جان پاکستان جی حق کی بات کرے، کچھ نہیں کیا، خدا کی قسم اس بیچاری نے، اس نے تو کہا ہے کہ اندر نہ جائیں تو اس کو اندر رکھا ہوا۔ شرم نہیں آتی ان کو، 72-75 سالہ عورت ہے وہ۔ یہ آپ ریحانہ ڈار کا دیکھیں انہوں نے کیا حال کیا تھا، اس کے گریبان سے پکڑا، شرم نہیں آئی ان کو۔ جن جان پاکستان جی آپ بات یاد رکھیے میری، میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں نا وہ غلط نہیں ہے، ان کا جو آپس میں عشق ہے نا وہ پاکستان کو برباد کر دے گا، یہ میری بات یاد رکھیں۔ آدھا کر دیا، آدھا رہ گیا۔ آپ دیکھیں نا کیسی کیسی دیہڑیاں لگا رہی ہے، یہ اتنا پیسہ کما رہی ہے کہ آپ کی سوچ بھی نہیں۔ اس کو بھی وہ طریقہ آ گیا جو بلاول کا ادھر ہے، زرداری کا، سندھ میں، کہ ہر جگہ سے دیہڑی لگاؤ، ہر ایک سے پیسے لو کہ تم بھی کماؤ ہمیں بھی کھلاؤ، آپ بھی کھاؤ ہمیں بھی کھلاؤ۔ یہ وہ ہے، یہ یقین جانے رشوت کی رسید دے دینے والے لوگ ہیں۔ تو جن جان پاکستان جی یہ آپ کو ان سے آپ کو متھا لگانا پڑے گا، آپ کو نکلنا پڑے گا سڑکوں پہ اپنے حق کے لیے۔ نکلو اپنے حق کے لیے۔ جب عمران خان جب آپ کو آواز دے کہ آ جاؤ بھائی، شیرو نکلنا، کیونکہ اب یہ گولی نہیں، اب یہ ڈنڈے بھی نہیں آپ کے اوپر چلائیں گے، کیونکہ پورا انٹرنیشنل میڈیا ان کو کور کر رہا ہوگا کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا کر سکتے ہیں کچھ؟ آ گئی اگلوں نے ان کی مک ٹھپی ہوئی۔ وہ دیکھیں احسن اقبال گیا ہے وہاں آکسفورڈ یونیورسٹی میں، اسٹوڈنٹ نے کیا حال کیا اس کا، اس کے منہ کے اوپر۔ یہ ان کی ضلالت کی، سمجھ لیں ان کی ضلالت کے ڈھول بج رہے ہیں پوری کائنات میں، پوری کائنات، پوری دنیا میں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے کیا ظلم۔ جن جان جی یہ ظالم لوگ ہیں، ان رحم والی کوئی بات نہیں ان میں۔ یہ نواز شریف کیونکہ بزدل آدمی ہے نا، بزدلی اس کی دیکھی تھی، وہ جوتا پڑا تھا ایک یوں کر کے ہوا ہے کہ جیسے کو بمب چل گیا، تو بمب چل جائے تو کیا ہوا حال ہوگا ان کا، کلیجے پھٹ جائیں گے چاہے وہ جتنی دوری چل جائے۔ یہ اتنے بزدل لوگ ہیں، کیونکہ جب اتنا پیسہ آ جائے نا مرنے کو دل نہیں کرتا، پھر بندہ کہتا ہے میں مر گیا، خرچ کون کرے گا؟ تو یہ اب ان کے حالات ہیں۔ تو میں جن جان پاکستان جی میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اپنے ملک کو بچانا ہے ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں سے۔ خاص کر یہ جو عشقیہ پروگرام شروع ہوا ہے نا، اس کو آپ نے عشق کو بھی آپ نے ہی توڑنا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ جب باہر نکلیں گے، گو مریم گو، یہ نعرہ آپ نے لگانا ہے، گو مریم گو، کیونکہ یہ فارم 47 پہ آئی ہوئی، خود بھی نہیں جیتی ہوئی، مہر سخاوت نے اسے 70,000-60,000 کی لیڈ سے ہرایا ہوا۔ آپ یہ حساب لگا لینا کہ ان کے ووٹ کیسے نکلے ہیں۔ ایک پول میں 100 ووٹ ہے، 136 وہاں ووٹ کاسٹ ہو گئے ہوئے۔ یہ ہوا ایسی دھاندلی ہوئی ہے کہ آپ کی سوچ نہیں۔ یہ جب کھلے گا سارا سلسلہ، کیونکہ کھل نہیں رہا، اس لیے کہ چاروں طرف انہوں نے جال پھیلا دیا اپنا۔ وہ سپریم کورٹ ہو، وہ ہائی کورٹ ہو، وہ لاہور کا ہائی کورٹ ہو، وہ جو عالیہ ہے وہ جسٹس اس وقت، وہ خنزیر کی بچی پوری، وہ بھی پورے دنوں کی حرامزادی ہے۔ یہ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، کیونکہ انہی کی زبان بولتی، یہی اسے لے کے آئے ہیں، ڈوگر کو لے کے گئے ہیں جیسے سپریم کورٹ میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف اپنے بندے، اپنے کیس جو ہم کہیں وہ ہو۔ یاد ہے انہوں نے ان کی ریکارڈنگ آپ نے سنی ہوگی، یہ چھوٹے گنجے کی، وہ ملک قیوم کو اس نے فون کیا تھا، جو پاجی کہہ رہے ہیں انی سزا دیو، وہ کہنا اتنی تو بنتی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ یہی ہے، اس پوری سزا کوئی بھی نہیں دیتا، نہیں آپ دیں۔ یہ ایسے خنزیر اور بغیرت لوگ ہیں۔ یہ اسی کی بیٹی ہے نا، تو یہ کہتی ہے کہ جی میں نے کبھی کسی کا نہیں کہا کہ اسے پکڑو، کسی کو نہیں پکڑوایا۔ تو اس دن کہہ رہی تھی کہ شکر کرو میں نے تمہیں پکڑوا نہیں دیا۔ اس کا مطلب پہلے بی تم پکڑواتی رہی ہو نا لوگوں کو، اس کو تو تم نے نہیں پکڑوایا۔ تو یہ ایسے ہیں جن جان پاکستان جی، ان سے بچنا آپ پر لازم ہے۔ اس کو خنزیرنی سمجھے، عورت نہیں ہے یہ خنزیرنی ذہن کی عورت ہے۔
اس کے دماغ میں خنزیر کا بھوسا بھرا ہوا ہے، خنزیر جیسا دماغ، خنزیر نہیں جیسا دماغ ہے اس کا. یہ ایسی عورت ہے. تنظیم سازوں کو انہوں نے وزیر بنا دیا. پرومینیٹ جو بغیرت دلے ہیں، دلال جیسے، چودھری دلال، وہ تلال کیا دلال ہے، وہ تمال چودھری. دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے. اتنے وزیر، بھئی بغیرت آدمی، آگے ہی ملک کے حالات اتنے خراب ہیں، تم وزیر ایسے بھرتی کر رہے ہو جیسے تمہارے باپ کی جاگیر ہے. کچھ شرم کرو. کسی وقت بھی تمہارے ٹلی کھڑک سکتی ہے. جن جان پاکستان جی کھڑکا دیں، اب عمران خان اعلان کرے تو ان کی ٹلی کھڑکا کے ہی جائیں گھروں میں. اب آپ پہ گولی کیا، یہ ڈنڈے بھی نہیں چلائیں گے تو آپ مجھے پکڑ لیجئے گا، کیونکہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا نہیں تھا سوائے 2-4 الجزیرہ ٹائپ. تو جن جان پاکستان جی، اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں سے پاکستان کی جان چھڑوائے. جن جان پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد. السلام علیکم. جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد. اوئے گولی کیوں چلائی بغیرتا؟